وائس آف کینیڈا اردو کے ناظرین کو مناہل کا سلام۔ امید کی جاتی ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج راؤنڈ اپ کینیڈا ود منور بٹ میں جس اہم شخصیت کا انٹرویو ہوگا وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں جی ان کا تعلق پاکستانی سیاست سے ہے۔ 2015 میں پی ٹی آئی جوائن کیا اور اس کے بعد 2018 سے لے کے اب تک وہ پاکستان میں گورنر آف پنجاب کے عہدے پر فائز ہیں۔ ان کی سیاسی جدوجہد کی بات کی جائے تو انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بین الاقوامی سطح پر بھی سیاسی خدمات سر انجام دی ہیں۔ برٹش پارلیمنٹ کا اہم حصہ رہے ہیں اور پھر وہاں سے پاکستانی سیاست میں شمولیت ہوئی۔ آج اس انٹرویو میں مسٹر منور بٹ سی ای او آف وائس آف کینیڈا عام عوام کی آواز بن کے پوچھیں گے چند سوالات ان سے جو شاید آپ بھی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں انٹرویو کی جانب اور دیکھیے، ملاحظہ کیجیے اس انٹرویو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا یہ جو انٹرویو کیا جا رہا ہے یہ بیسیکلی ایک ورچوئل انٹرویو ہے، اور آج کی جو مہمان شخصیت ہے وہ ہمارے قابل احترام گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور ہیں، اور ان سے ہم سوالات پوچھیں گے پی ٹی آئی کی 3 سالہ کارکردگی سے متعلق۔ تو میں گورنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں وائس آف کینیڈا اردو کے پلیٹ فارم سے، اور سب سے پہلے میں ان سے یہ سوال کروں گا جو اوورسیز پاکستانیوں سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں لوگ جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ اربوں ڈالر ہر سال بھیجتے ہیں، اور بڑی محنت مزدوری کر کے یہ لوگ پیسے پاکستان میں بھجواتے ہیں، اور جس سے پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک بڑا حصہ ہے ان کا۔ تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے گورنر صاحب آپ؟ وائس آف کینیڈا اردو کا میں بٹ صاحب کا خاص کر مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے انٹرویو کا جو ہے میرے ساتھ ٹائم طے کیا۔ تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے صرف ایک ہی میرا میسیج ہے کہ آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں، آپ پاکستان کے سفیر ہیں، آپ پاکستان کی ہمیشہ جب بھی ہمیں مشکل وقت آیا ہے تو آپ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو میں وہاں پر پاکستانیوں سے یہ کہوں گا کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہیں جو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں حصہ لیں گے۔ تو میرا اوورسیز پاکستانیوں کو پہلا پیغام تو یہی ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی سیاست میں اگر آپ حصہ لیں گے تو اس سے نہ صرف آپ کے جو اپنے مسائل ہیں آپ کے پاکستانیوں کے مائنارٹی کمیونٹی کے ان کو حل کرنے میں مدد کریں گے، بلکہ اپنے ملک پاکستان کی بھی اگر آپ وہاں پر الیکٹڈ ریپریزنٹیو ہوں گے تو پاکستان کا وقار بلند کرنے میں بھی مدد ہوگی۔ تو پلیز پارٹیسپیٹ ان دا لوکل پالیٹکس آف یور کنٹری۔ جی گورنر صاحب، یہ بتائیے گا کہ بطور چانسلر اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی حکومت میں تعلیم کے میدان میں کیا بہتری آئی ہے، اور خصوصی طور پر آپ چونکہ چانسلر ہیں جتنی بھی پنجاب میں یونیورسٹیز ہیں ان کے، تو یونیورسٹیوں کے جو مسائل تھے جب آپ آئے تو آپ نے بہت سارے فیس کیے ہوں گے، تو ان کے متعلق ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح آپ نے ان کے جو دیرینہ مسائل تھے اور جو میرٹ کی پالیسی تھی اس پر کس طرح سے آپ نے عمل درآمد کروایا۔ جب میں گورنر بنا تھا 2018 میں، تو اس وقت پنجاب کی بہت سی یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلرز لگے ہوئے تھے، ایکٹنگ رجسٹرار تھے، ٹریئر تھے، اور ہمارا پہلا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ پرماننٹ وائس چانسلر لگائے جائیں۔ پرماننٹ جو ہیں وہ دوسرے پروفیسرز اور ڈینز اور رجسٹرار لگائے جائیں تاکہ وہ اپنی پوری محنت سے اپنا کام جو ہے وہ کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم میرٹ پہ لگائیں۔ تو ماشاءاللہ ان دونوں جو ہمارے ٹارگٹ تھے ان میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم نے تمام یونیورسٹیز میں تقریباً 20 کے قریب وائس چانسلر جو ہیں وہ پرماننٹ اور 100% میرٹ پہ لگائے ہیں، اور اب وائس چانسلر جو ہیں وہ اپنے سٹاف کو بھی پرماننٹ بیسس پہ کر رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ورلڈ رینکنگ میں اور ٹائمز رینکنگ میں پاکستان کی اور پنجاب کی خاص کر جو یونیورسٹیز ہیں ان کا ٹاپ 500 اور 1000 میں نام آ رہا ہے،
اور ماشاءاللہ ایجوکیشن جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف وائس چانسلر انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئی ہے۔ یہ تاثر عام ہے اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وعدے تھے، جو نعرے تھے، جو ایک بڑا سلوگن تھا کہ ہم پنجاب میں اور ملک بھر میں پولیس کلچر کو تبدیل کریں گے اور جو پٹوار کا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں گے، تو اس میں تو کوئی بہتری ایسا نہیں آ سکی۔ عوام کی بھی یہی سوچ ہے، یہی رائے ہے، یہی کہنا ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کبھی یہی خیال آتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، کوئی اس میں بہتری نہیں آ سکی۔ اور جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پنجاب میں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ جو دونوں دیرینہ مسائل ہیں، اس پہ آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس وقت کیا پیش رفت ہے اور کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، یہ دونوں ایشوز جو ہیں آر ویری کلوز ٹو اوور ہارٹس، پرائم منسٹر صاحب کے بھی اور ہماری پارٹی کے بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی بہت سا کام جو ہے وہ کرنا باقی ہے۔ پٹوار کلچر، تھانہ کلیری کلچر، پولیس ریفارم، یہ چیزیں جس لیول پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس لیول پہ پولیس ریفارمز KPK میں آئی تھی، اس کے لیے ہم کوشش ہیں۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو جو ووٹ کا حق سپریم کورٹ نے دیا تھا، اور پھر اس پہ بڑی شدومت سے آپ کی گورنمنٹ بھی قانون سازی کی بھی تیاری کر رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں، پرائم منسٹر عمران خان خاص طور پہ اور آپ کی گورنمنٹ، تو اس وقت کیا پیش رفت ہے؟ یہ اپوزیشن جماعتیں اس کی بڑی مخالفت کر رہی ہیں، شاید ان کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو ووٹ کا حق تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو دیا ہے، تو اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان سے پیار کرتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا کہ جس سے ہم ان کا جو ووٹنگ رائٹ ہے اس کو یقینی بنا سکیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ اتحادیوں کے ساتھ چلنا بڑا مشکل کام ہے، یہ ویسٹ میں بھی دیکھا گیا ہے، اور وہاں ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ مشکل ہے، جو شیر لانے کے برابر ہے، اور جو مسائل پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، عمران خان کو دیکھنے پڑے ہیں، وہ سارے ہمارے سامنے ہیں۔ تو اب آپ اس وقت چونکہ گورنر پنجاب ہیں اور آپ ایک مین جو ہے وہ آپ کا پیوٹل قسم کا رول ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کس طرح کے مسائل سے گزرے ہیں اور کس طرح آپ کو آپ کے اتحادیوں نے پریشان کیا، یا کس طرح آپ نے ڈیل کی ان لوگوں سے؟ تو اس کے متعلق ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی حکومت اگر ان کے پاس میجارٹی ہو تو کام جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ایک پارٹی میں بھی لوگوں کو ابلائج کرنا، ان کو خوش رکھنا، MNAs MPAs کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے چیف منسٹر کے لیے اور پرائم منسٹر کے لیے، اور جب پھر اس کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں تو کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اتحاد ہے، یہ تو یورپین ممالک میں بھی اس کے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن سو فار ہم ان سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا اعتماد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ 100% ہے۔ جی گورنر صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک پہلی لائن کے جو لیڈرز ہیں، آپ ان میں ہیں، اور عمران خان کے بڑے قابل اعتماد ساتھی ہیں، تو جس طرح یہ پچھلے 2-3 سالوں میں مہنگائی بڑھی اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ اور بے شمار انفراسٹرکچر کے مسائل اور جو ڈپارٹمنٹل مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستان میں، تو اس تناظر میں آپ آنے والے 2023 کے الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عمران خان کو 2/3 اکثریت نہیں ملتی، آپ لوگ قانون سازی نہیں کر سکیں گے، آپ لوگ ملک کو جو بنانا چاہتے ہیں، جو عمران خان کا ویژن ہے، وہ کرنے میں آپ کے لیے خاصی مشکلات رہیں گی، اور آپ ان مسائل کے دوران جب مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تعلیم کے مسائل ہیں، صاف پانی کا مسئلہ ہے، اور بے شمار مسائل ہیں ملک میں،
تو اس کو کس طرح آپ ایڈریس کریں گے اور کیا آپ کی رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، جو الیکشن ہوتے ہیں، میں تو اکثر یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن ڈونٹ ون دی الیکشن، گورنمنٹ لوز دی الیکشن. تو اب ہمیں اپنی کارکردگی پہ زور دینا ہے، رول آف لا اس ملک میں لے کے آنا ہے، اور جو وعدے ہم نے قوم سے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات جو ہے وہ محنت کرنی ہے. تو اگر ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں گے، دیکھیں لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں، مہنگائی ہے، لوگوں کو انصاف، عدل اور انصاف کا نظام ہے. تو یہ سیدھی چیزیں جو ہیں جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو اگر ہم نے جو ان سے وعدے کیے ہیں وہ ہم ان کو جا کے میدان میں آنکھ ڈال کے ان سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے وعدے پورے کر دیے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی. اور لیکن پہلی دفعہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں جو ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکے، یہ معیشت میں ناکام ہو گئے، یہ پولیس ریفارم لانے میں ناکام ہو گئے، یہ ہیلتھ سروس کو بہتر ناکام ہو گئے. لیکن جب آپ 5 سال کے بعد الیکشن لڑیں گے تو پھر آپ کی کارکردگی جو ہے وہ لوگ سننا چاہیں گے اور ہمیں اس کارکردگی کی طرف فوکس کرنا چاہیے. پچھلے جو کویشچن تھا اس کے فالو اپ میں ہی اگلا کویشچن جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا جو کہ ہر بندے سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے پینے کا صاف پانی. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی. اس بارے میں آپ کا ایک مشن ہے کہ سارے پنجاب کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا کرنا ہے. تو اس بارے میں کیا پیش رفت ہے؟ آپ کا مشن کہاں تک پہنچا؟ ہمارے ناظرین سے ذرا شیئر کریں پلیز. دیکھیں جی، ہم نے لوگوں کے ساتھ الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم پنجاب کے ہر شہر میں، قصبے میں، گاؤں میں پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے. اس کے لیے ہمارا 1 سال تو واٹر اتھارٹی بنانے میں بیوروکریسی کی نظر ہو گیا. پھر 6 مہینے PC1 نہیں بننے دیا. اس کے بعد جب PC1 بنا تو اب چیزیں جو ہیں ہم نے اسٹریم لائن کی ہیں، گاڑی جو ہے اس کو پٹری پہ چڑھایا ہے. تو اب وہ سیانے کہتے ہیں کہ جتنا گڑ پاؤ اتنا پانی میٹھا. اب حکومت اگر ہمیں پیسے دے گی، پنجاب حکومت، تو پھر تو ہم پورے پنجاب میں پینے کا صاف پانی پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سارا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کتنی فنڈنگ جو ہے ہمیں ان 2 سالوں میں دیتی ہے. اگر ہمیں صرف 5% بھی بجٹ کا 5% بھی ہمیں دے دے تو ہم پورے پنجاب میں لوگوں کو آسانی سے پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں، جس سے اگر ہم 40 ارب لگائیں گے تو 80 ارب کا حکومت کو ہیلتھ میں فائدہ ہوگا کہ لوگ بیمار کم ہوں گے، اخراجات ان پہ کم ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گڈ انویسٹمنٹ ہے اور ہمیں یہ کرنی چاہیے. ناظرین، یہ تھا انٹرویو چودھری محمد سرور گورنر پنجاب کا. آپ نے سنا اور ان کے خیالات جو تھے ان سے آپ نے استفادہ کیا. فیصلہ آپ کا ہے. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی شخصیت، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ فار دا ٹائم بینگ. اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے. ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.